بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع تحفظ ناموس رسالت کے حوالہ سے ہے۔ یہ ضرورت اس واسطے پیش آئی جس طرح کچھ عرصہ قبل ناروے میں قرآن مجید برہان رشید کے نسخہ کو جلانے کی ایک مذموم حرکت کی گئی، جس کو تمام احباب نے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو دیکھا۔ اس کے بعد اب تھوڑا ہی عرصہ گزرا اس بات کو کہ سویڈن میں قرآن مجید کے نسخوں کو معاذ اللہ نظر آتش کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کچھ عرصہ قبل ہالینڈ میں گیرٹ ویلڈر نامی شخص نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون بنانے کا اعلان کیا تھا، جس موقع پر مسلمانان عالم نے اپنے احتجاجی سلسلے کو شروع کیا اور اپنی آواز کو بلند کیا، جس کے نتیجے میں اس ملعون شخص کو اپنا یہ پروگرام ختم کرنا پڑا۔ آج ایک مرتبہ پھر فرانس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور آئے دن ایسے واقعات اور ایسی مثالیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ یورپ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد چیک کرتا رہتا ہے کہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا ایمانی لیول کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے وہ ایسی نازیبا حرکات کرتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مسلمانان عالم کی صفوں میں اس بات کا بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کے گستاخانہ کارٹون اور خاکے شائع کیے جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس حد تک ضروری ہے، ایک مسلمان کے واسطے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ دستور رکھا ہے۔ 10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری کمائی کے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا،
اور تمہارے پسند کے مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے والدین سے بھی زیادہ ضروری ہے، ہماری اولاد سے بھی زیادہ ضروری ہے، ہمارے بھائیوں سے بھی زیادہ ضروری ہے، ہماری بیویوں سے، عورتوں سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے کنبے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں جب ہر چیز سے زیادہ ہوگی تب انسان کا ایمان کامل ہو سکے گا۔ رب فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ضروری ہے، لیکن اولاد بھی انسان کا سب کچھ ہوتی ہے۔ جب یہ انسان کے دل میں کیفیت آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کوئی اپنے قریبی کی محبت بڑھ جائے، رب فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک بندہ مومن کے واسطے اپنے نبی علیہ السلام کی محبت ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، اور انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ اسی بات کو الشفاء شریف میں علامہ قاضی عیاض نے صحیح بخاری شریف کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں جس بندے میں پائی گئیں وہ بندہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب ہو۔ پہلی چیز یہ ہے جس کے بغیر ایمان کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی محبت کرے صرف اللہ کی خاطر کرے، کسی سے محبت کرے، کسی سے تعلق رکھے، کسی سے کوئی رشتہ رکھے تو صرف اللہ کی خاطر رکھے۔ اور تیسرے نمبر پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر کی طرف لوٹنا وہ انتہائی قبیح سمجھتا ہو، جس طرح کہ وہ آگ میں جانا قبیح سمجھتا ہے، کفریات سے بچ کر رہے تو اس کو ایمان کی حلاوت اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ اور مسند امام احمد کے حوالے سے علامہ قاضی عیاض نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نقل کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم
حتی یکون احب الیہ من نفسہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول کرا رہے ہیں کہ اس جہان میں ہر چیز سے زیادہ جس کی محبت ضروری ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان کی کوئی ذاتی محبت آڑے آ جائے تو انسان کا تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ بڑی مشہور و معروف وہ روایت ہے، بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اسی طرح مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، امام بہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، تفسیر خازن میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوش پر سوار ہیں۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس سے محبت کتنی ضروری ہے۔ رب ذوالجلال کا بھی فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس سے بڑا اگلا مرحلہ ہے۔ ایک تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور پھر اس سے اگلی بات کہ آپ سے نسبت رکھنے والی کوئی ہستی، کوئی شخصیت، آپ کی زوجہ، آپ کے اہل بیت میں سے کوئی فرد، آپ کے اصحاب میں سے کوئی فرد، ان لوگوں کی محبت بھی ضروری ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرنا یہ ہمارا نصاب نہیں ہے۔ یہ روایت اس سے اگلی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو جائے، جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے، اس کی ویلیو بھی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوش پر سوار تھے، یعنی گدھا مبارک پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور جب آپ کی سواری جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی اس کے پاس سے گزری تو کیا ہوا؟ آپ کے دراز گوشت نے پیشاب کر دیا، بول کر دیا۔ تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا لقد آذانی نتن حماری کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہارے گدھے نے ایذا دی ہے۔ فقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک بندہ بولا اور کہنے لگا تم کہہ رہے ہو کہ مجھے گدھے نے ایذا دی ہے، سنو اصحاب رسول کا موقف کیا ہے۔ کہتے ہیں واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، اللہ کی قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدھا مبارک ہے وہ تم سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت جس کو تفسیر جلالین میں بھی نقل کیا گیا،
تفسیر ساوی میں بھی اور مدارک التنزیل میں بھی یہ روایت موجود ہے. یہی روایت، بس الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں اور اس میں اس سے بھی اگلی بات کی گئی ہے. پچھلی روایت میں کہ صحابی رسول نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدھا مبارک ہے وہ تم سے زیادہ خوشبو والا ہے. اور یہ روایت کہ اس میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راکب حمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت پر سوار ہیں. ومر علی ابن ابی، عبداللہ بن ابی کے پاس سے جب گزر ہوا، فبال الحمار، گدھے نے پیشاب کر دیا. اس کو بھی پتا چل گیا کہ یہ نفرت کرنے والی شخصیت ہے، اور اس نے اپنی نفرت کا اظہار کیسے کیا؟ اس کے پاس گزرتے ہوئے اس نے پیشاب کر دیا. تو اس نے کیا کیا؟ اس روایت میں فسیدہ ابن ابی انفہ، اس نے اپنی ناک چڑھائی. پچھلی روایت میں تو لفظ ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے تمہارے گدھے نے تکلیف دی ہے، اور اس روایت میں ہے کہ اس نے صرف اپنی ناک چڑھائی، ہاتھ سے اشارہ کیا، ایک سائیڈ اس نے ناک کی بند کی اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا. فقال ابن رواحہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمانے لگے تم سرکار کے گدھے مبارک کے پیشاب کو معیوب سمجھ کر ناک چڑھا رہے ہو. سنو، تمہاری وہ ویلیو نہیں ہے کیونکہ تمہارے دل میں نفاق ہے. واللہ لبول حمارہ اطیب ریحا من مسکک، اللہ کی قسم ہے سرکار کے گدھے مبارک کا پیشاب تجھ سے زیادہ خوشبو والا ہے. تو گرامی قدر سامعین، ذرا توجہ فرمائیے. ایک ہے سرکار کی اپنی ذات مبارک، اور ایک ہے سرکار سے منسوب کوئی شخصیت، اور پھر ہے سرکار سے منسوب کوئی کپڑا، کوئی چادر یا کوئی زمین کا ٹکڑا، اور یہ ہے سرکار سے منسوب سواری، اور سواری بھی گدھا مبارک. اور پھر صرف سواری نہیں، اس گدھا مبارک کا پیشاب. حضور کے صحابی کہتے ہیں واللہ لبول حمارہ اطیب ریحا من مسکک، اللہ کی قسم سرکار کی سواری کا جو پیشاب ہے وہ تجھ سے زیادہ خوشبو والا ہے. تو یہ ہمارے واسطے تو نصاب متعین ہو گیا. ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ جس جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کھڑی ہے اور اس نے پیشاب کیا ہے، حضور کے صحابی ناک چڑھانے والے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سے اس کا پیشاب زیادہ خوشبو والا ہے، تو ایک مومن کا نظریہ تو یہ ہے ساری دنیا کی عزتیں اس مٹی پر قربان جس مٹی پر کھڑے ہو کر حضور کی سواری نے پیشاب کرنے کا صرف ارادہ کیا ہے، ساری دنیا کی عزتیں اس مٹی پر قربان ہو جائیں تو پھر بھی اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی. اب جب اس حد تک بات ہو گئی تو کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی کے ساتھی بھی وہاں پر موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود تھے. کیا ہوا؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں دونوں کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی جو ہمارا سردار ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ اس سے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا زیادہ خوشبو والا ہے یا گدھے کا پیشاب زیادہ خوشبو والا ہے. اور ادھر حضور کے صحابہ ان کو اس بات کا غصہ کہ یہ اس کی اوقات کیا ہے، حضور کی سواری کے بارے میں یہ ناک چڑھاتا ہے. کیا ہوا؟ فَكَانَ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ، وہاں پر لڑائی ہو گئی
اور لڑائی بھی صرف زبانی کلامی نہیں ہوئی کہ دونوں طرف میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیا، نہیں، لڑائی کیسے ہوئی؟ فَكَانَ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِ وَالنِّعَالِ، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا لگا اس نے ڈنڈا پکڑ لیا، جس کے ہاتھ میں جوتا لگا اس نے جوتا پکڑ لیا، جس کو کچھ نہ ملا اس نے مکوں اور تھپڑوں سے کام شروع کر دیا۔ یہاں حضور کی توہین نہیں ہو رہی، حضور کی سواری کو بھی برا بلا نہیں کہا جا رہا، بلکہ حضور کی سواری کے پیشاب سے صرف ناک چڑھائی جا رہی ہے۔ صحابہ نے جنگ کر دی، لڑائی کر دی، تو یہی پیغام آج ہم تک پہنچا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی اعلیٰ و ارفع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ الشفاء شریف میں علامہ قاضی عیاض نے علماء کا ایک متفق علیہ مسئلہ بیان کیا۔ علماء کا موقف یہ ہے، اجمع العلماء ان شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتنقص له کافر، علماء کا اجماع ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، گالی دے، گستاخی کرے، عیب بیان کرے، تنقیص کرے، علماء کہتے ہیں وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ والوعید جار علیہ بعذاب اللہ، اب اسے اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص بیان کیا، عیب بیان کیا، گستاخی کی۔ وَحُكْمُهُ عِنْدَ الْأُمَّةِ الْقَتْلُ، اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے، اس بندے کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگلی بات، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ كَفَرَ، جو بندہ اس کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے گا وہ بھی بندہ کافر ہو جائے گا۔ مغرب اس بات کی جسارت کر رہا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نازیبا اور گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ ہے۔ آج بھی جب فرانس میں اس پروٹیسٹ کا اعلان کیا گیا تو جب احتجاج کیا گیا تو فرانس کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا کہ جی ہمارے ملک میں فریڈم آف سپیچ ہے، ہم کسی کو نہیں روک سکتے، وہ جو کرتا ہے کرے، اس لیے ہم اس مظاہرے کو نہیں روک سکتے، ہم اس کو بین نہیں کر سکتے کہ یہ فریڈم آف سپیچ تمہیں صرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی دفعہ نظر آتی ہے، اور جب تمہیں کچھ کہا جاتا ہے یا تمہارے جو اپنے معاملات ہیں ان کو جب چھیڑا جاتا ہے تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم کے موقع پر یہودیوں کا جب قتل عام ہوا، ہٹلر نے 6 ملین یہودی ایک دن میں گیس چیمبر میں پھنسا کر مار ڈالے۔ 6 ملین یہودی ایک دن میں ہٹلر نے مارے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہولو کاسٹ ہے۔ اب پورے یورپ میں قانون بن گیا کہ جو بندہ اس ہولو کاسٹ کی مخالفت کرے گا اس پر فوراً کیس ہو جائے گا، اس پر فوراً پرچہ ہو جائے گا، اس کو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ نہیں ہٹلر نے 6 لاکھ نہیں 4 لاکھ یہودی مارے تھے، اس پر بھی وہ کیس ہو جاتا ہے۔ تو تمہیں اپنے قانون اور اپنی عزت تو بڑی اعلیٰ لگتی ہے، تو اس شخصیت کی عزت کی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی جس کی سواری کے کھڑے ہونے کی جگہ پر بھی امت اپنی گردنیں قربان کرنے کو تیار ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں اس تعداد میں کمی کرے اس کو بھی پکڑ ڈالو اور اس کو بھی سزا دو۔ تو یہ کیسا قانون ہے؟ مغرب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہیں اپنے ہولوکاسٹ کی مخالفت برداشت نہیں ہوتی تو مسلمان اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو تمہارے ہولوکاسٹ کی جو مخالفت کرے تم اسے تو پکڑتے ہو، اس وقت تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے؟ تو تمہیں اپنے ہولوکاسٹ کی اتنی پرواہ ہے اور ایک مسلمان کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم اس کے نبی کے بارے میں بات کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ ہے۔ تو چلو اسلام تمہاری قسمت میں نہیں ہے، ہمارا جو دین ہے، جو ہماری ترجیحات ہیں وہ تمہاری سمجھ میں نہیں ہے، قرآن و سنت تمہارے حصے میں نصیب میں نہیں ہے، تو اپنے قانون کی بولی ہی سمجھ لو، اپنے جو تمہارے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کی زبان ہی سمجھ لو کہ جو ہولوکاسٹ کی مخالفت کرے اس کو تو تم پکڑ کے اندر دیتے ہو، اور جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی جسارت کرے کہ ان کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کر دے تو اس کی دفعہ تم کہتے ہو کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے۔ تو یہ فریڈم آف سپیچ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا بیانیہ، ہمارے علماء کا، ہماری جماعت کا بیانیہ واضح ہے اور ہم اس بات کا پیغام مغرب کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو گردنیں ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا یہی اعلان ہے، یہی ہمارا موقف ہے کہ بلاسفیموس کارٹون ایگزیبیشن از دا ہائیسٹ فارم آف ٹیررزم، کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنا، گستاخانہ کارٹون شائع کرنا، یہ صرف توہین نہیں بلکہ یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ اینڈ ناؤ فرانس از اے فلتھی ٹیررسٹ۔ اس تناظر میں آج جو کام فرانس کرنے جا رہا ہے یہ بدترین دہشت گردی کی مثال ہے۔ تو ہر مسلمان کے واسطے اس بات کا بیان ہے اور یہی اس کے واسطے اعلان ہے، او مسلم اسٹینڈ اپ، پروٹیسٹ اینڈ لیو ود ڈگنیٹی۔ مسلمان کو چاہیے کہ احتجاج کے واسطے کھڑا ہو جائے، اپنی آواز بلند کرنے کے واسطے کھڑا ہو جائے اور اس بات کا اعلان کر دے کہ ہم ایسے معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، تنقیص ہو، گستاخانہ خاکے شائع کیے جائیں، اور ہم جو ہے صرف اس بات کا انتظار کرتے رہیں کہ جی ان کے ملک میں فریڈم آف سپیچ ہے، ان کو یہ آزادی حاصل ہے، وہ جو مرضی کریں۔ تو جس طرح ہولوکاسٹ کی مخالفت یہ تمہارے نزدیک جرم ہے، تو ہمارا بیانیہ یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص کرنا یہ صرف جرم ہی نہیں بلکہ یہ عالمی دہشت گردی ہے، اور ایسا کرنے والا چاہے وہ ایک شخص ہے، چاہے وہ ایک جماعت ہے، چاہے وہ ایک ملک ہے، چاہے وہ ایک بر اعظم ہے، جو اس میں ملوث ہے وہ دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ اسے اپنے اس عمل سے باز رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھنا چاہیے۔ تو ہمارا موقف واضح ہے، ہمارا عقیدہ واضح ہے، ہمارا نظریہ واضح ہے، ہمارا یہ اعلان ہے اور ہم واضح طور پر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور آج اس احتجاج میں ہر مسلمان کو شریک ہونا چاہیے اور ہو رہے ہیں، اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم صرف ایسے نعرے لگانے والے نہیں ہیں، آج ہم صرف یہ نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن صرف یہ دعویٰ کرنے سے بات مکمل نہیں ہو جاتی، بلکہ اس دعوے پر جب دلیل قائم کرنی پڑے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو یہی نعرہ لگانے والے غازی ممتاز قادری بن کر پھندا چوم کر سینے سے لگا لیتے ہیں، اس دعوے پر دلیل بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دلیل قائم کر دیتے ہیں۔ اس واسطے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ہمیشہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔